learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 131। इस कौला जब कहा लहू उसको रब्बुहु उसके रब ने अस्लिम फर्माबरदार हो जा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इखलास और फर्माबरदारी का हुक्म दिया। अपनी सोच, अपने ख़याल, अपने जज्बात, एहसासात और अपने अमल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर देना ही अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनना है। हम अल्लाह के फर्माबरदार कैसे बन सकते हैं? अल्लाह ताला को अपना मालिक, अपना आका, अपना माबूद मानकर, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल कर, अपने आप को अल्लाह के हवाले करके और अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर हकीकतन अपनी हस्ती को अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं। कौला उसने कहा असलम तू मैं फर्मा बरदार हो गया ली रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा कि मैं खालिस तौहीद और मोहब्बत के साथ रब्बुल आलमीन के सामने अपना सर झुकाता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। यकीनन मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ तवज्जो कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है यकसू होकर, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह अल इनाम आयत नंबर 79। ववस्सा और वसीयत की बिहा इसकी इब्राहीम ने बनी ही अपने बेटों को, व याकूबू और याकूब ने, और इसकी वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को तौहीद की वसीयत की, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को कलमा तौहीद की वसीयत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनने की वसीयत की। या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अस्तफ़ा चुन लिया लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीनु दीन को, फ़ला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर व अंतुम मुस्लिमून इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत करते हुए फरमाया था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, लिहाजा इस दीन को कायम करो, इसकी शरीयत पर अमल करो, फिर इस्लाम के सिवा किसी और हालत पर तुम्हें मौत ना आए। इस दीन पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारोगे तो इसी पर मौत आएगी और इन्हीं के साथ फिर क़यामत के दिन उठाए जाओगे। यानी अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करने में तुम्हारे सामने रुकावटें आएँ तो फिर भी तुम इस्लाम पर अमल करने से ना रुकना और इसी दीन पर कायम रहना। अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है, जैसा कि कुरान हकीम में भी इरशाद है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 19। क्या कुंतुम थे तुम शुहदा मौजूद इस जब हज़रा आई याकूब को अलमौतु मौत। यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप नहीं जानते कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस दिन वफ़ात पाई उस दिन यहूदियत की वसीयत की थी। उस पर यह आयत नाजिल हुई आम कुंतुम शुहदा। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, उन्हीं की नस्ल में से बनी इसराइल थे, उनसे यहूद की गहरी वाबस्तगी थी। जब उनकी मौत का टाइम आया और वसीयत का मामला हुआ तो यहूद को कहा गया कि क्या तुम उस वक़्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को यहूदियत की वसीयत की थी। अगर वो कहें कि मौजूद थे तो वो झूठे हैं, और अगर कहें कि नहीं थे तो ये साबित हो गया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि क्या वसीयत की गई थी। इस जब कौला उसने कहा ली बनी ही अपने बेटों से, माता अबुदूना तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। तो याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के वक्त सबसे ज़्यादा अपनी औलाद के ईमान और उनकी इबादत की फ़िक्र थी। उन पर जब अपनी मौत के आसार ज़ाहिर हुए तो उन्होंने इम्तिहान के तौर पर अपने बेटों से पूछा कि माता अबुदूना मिन बादी मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने के बारे में उनसे वादा लिया। सारे अम्बिया की वसीयत तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने की थी, जैसा कि फ़रमाया अल्लाह ताला ने सूरह अशूरा आयत नंबर 13 में, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था कि दीन को कायम करो और उसमें तफरका ना डालो। मुशरिकीन पर बहुत गिरां है जिसकी तरफ आप इन्हें दावत देते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए चुन लेता है जिसको चाहता है और अपनी तरफ उसको रास्ता दिखाता है जो रजू करता हो। कौलू उन्होंने कहा ना अबुदू हम इबादत करेंगे इलाहा का तेरे इलाह की, व इलाहा आबाई का और तेरे अबाओ अजदाद के इलाह की, इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इब्राहीम इस्माईल और इसहाक के इलाह की, इलाहम वाहिदन जो एक ही इलाह है।
تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے ورثے کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرنے والے، خشوع کرنے والے، اس کی عبودیت کا اعتراف کرنے والے اور ہر معاملے میں اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں بتوں، ستاروں اور حیوانات کی عبادت ہوتی تھی، تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں، یہودی جو تھے وہ ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں، دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام شعوری طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اب یہاں کہا کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تو انہوں نے توحید اور عمل دونوں کو جمع کر دیا۔ تل کا امتن وہ ایک امت تھی، قد خلت جو یقیناً گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ تل کا امتن قد خلت وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں یہاں پہ۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے، اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں چلتی۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ بعد میں آنے والی نسلوں کو نہیں ملتا، جیسے یہودی اس غلط فہمی میں تھے کہ ثواب جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا، کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا۔ ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ کسی دوسرے سے نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اس کا ایمان اور اس کا تقوی ہی کام آئے گا، لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا کہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، درست نہیں ہے۔ اپنے حالات پر غور کرنا اور دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات دلا دیں گے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تہتدوا تم ہدایت پالو گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اگر تم ہماری پیروی کرو گے تو تم راہ پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے، اور اسی طرح عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب افضل کتاب ہے، ان کا دین بہترین دین ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ عیسائیت اس کی خاص ہدایت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہے، اور ان کی کتاب جو ہے وہ بھی افضل ہے، اور ان کا دین سب دین سے بہتر ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام، تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، حنیفاً جو یکسو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے ہی ہدایت ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ہو۔
جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 125۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا ہے۔ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں، جو یعنی ہر طرف سے کٹ کر بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ وَمَا کَانَ، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے بلند مقام تک پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔